أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرة تو وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں پچھلی آیات میں جو دلائل بیان ہوئے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرو، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ اس جیسا ہے۔ فرمایا یہ سورج چاند، یہ دن رات، یہ ستارے، یہ بحر و بر، یہ کشتیوں کا چلنا، یہ پھلوں کا اگنا، یہ پھولوں کا کھلنا اور ندیوں کا بہنا، یہ سارے کے سارے مظاہر اور مناظر ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اس کی تین وجوہات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہ تینوں وجوہات بیان کر دی گئی ہیں۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر وہ راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے تو پھر وہ غلط کاموں سے بچتا ہے اور صحیح کاموں کی طرف لپکتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ قلوبہم منکرہ، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، دل ان کے سیاہ ہو گئے ہیں اور وہ حق کو پہچاننے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر ایک بھاری پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب ایک اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، اور جب دوسرے خداؤں کا اور دوسرے شریکوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا حدیث پاک میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے جس میں فطروں کا ذکر ہے، تو آپ نے ایسے دل کو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ والآخر اسود مربادن کلکوز مجخین۔ فرمایا وہ دل جو ہدایت سے محروم ہے وہ کالے رنگ کا دل ہے اور اس کا رنگ خاکی سیاہی مائل ہو جاتا ہے، کلکوز مجخین، جیسے کہ کوئی الٹا کوزہ رکھا ہوا ہو۔ اب الٹے کوزے میں آپ کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالنا بھی چاہیں تو اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی جب تک وہ سیدھا نہ ہو۔ اور تیسری وجہ یہ فرمائی کہ وہم مستکبرون، متکبرون کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنے والے، اور مستکبرون اگر سین کے اضافے سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے
بہت زیادہ تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں اور اس کا کھانا پینا اچھا ہو۔ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کو نہ ماننا، ڈٹائی اختیار کرنا اور اپنی ضد پہ اڑے رہنا اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ خود کو بڑے سمجھتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کو ڈانٹنا اور دھمکانا ہوتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے یہ اعمال ان کی باز پرس نہیں ہوگی۔ متکبر کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے اور اس سے محبت نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورت ان کی جمع ہے، جیسے اعجوبت ان کی جمع ہے اعاجیب۔ تو یہ کفار جب دوسرے لوگوں سے ملتے، باہر کے ممالک میں جاتے، تو ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی تمہارے نبی پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ یہ تو چند بے سند کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سن لی ہیں اور انہی کو جوڑ جاڑ کے ہمارے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور جب قبائل کے لوگ اپنے سرداروں سے پوچھتے کہ قرآن کیا ہے، تو وہ کہتے جی قرآن اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بے اصل چند قصے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو بہت برا ہے جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی
کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنا بھی اجر ہے، اور جو لوگ اس ہدایت پر آئیں گے ان کے نیک اعمال کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جو آدمی کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے اس کا اپنا گناہ بھی، اور جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کا کچھ حصہ بھی بلانے والے کو ملتا رہے گا۔ ومن جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی ان کے پورے بوجھ تو اس پر نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن ان کے گناہوں کا کچھ حصہ ضرور اس کو پہنچے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں تقلید کا رد ہے۔ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینے کو، چاہے وہ آباء و اجداد کی تقلید ہو یا کسی مولوی کی تقلید ہو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک طویل نظم لکھی ہے جس میں 700 کے قریب اشعار ہیں، اور ہر شعر الف نون پر ختم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ العلم معرفت الہدی بالدلیل ہی ما ذاک والتقلید یستویان۔ فرماتے ہیں کہ علم ہدایت کو پہچاننے کا نام ہے قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ۔ وہ علم جو قرآن و سنت سے حاصل کیا جائے اور تقلید، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى هما سیان۔ فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید بغیر دلیل کے کرنے والا وہ اور اندھا برابر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر علم کے دوسرے لوگوں کو من گھڑت مسئلے بتاتے رہتے ہیں، مثلا ایک مولوی کہتا ہے کسی سے کہ جاؤ جی فلاں بزرگ کے دربار پر ان کے نام کا ایک بکرا چڑھا کے آؤ، یا کہتا ہے جی اللہ کے سوا قبروں والوں سے بھی بیٹے مانگنے چاہیے، ان سے بھی اپنی حاجتیں پوری کروانی چاہیے، وہ بھی رزق میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں، وہ بھی صحت اور بیماری دے سکتے ہیں، وہ بھی زندگی اور موت دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اس مولوی صاحب کے کہنے پر شرک میں مبتلا ہوں گے، خود ان کے گناہوں کا ایک حصہ بھی اس مسئلہ بتانے والے کو قیامت کے دن ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ فرمایا الا ساء ما یزرون، یہ تو بہت ہی برا بوجھ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا بھی بوجھ اٹھائے اور دوسروں کے اعمال کا بھی بوجھ اٹھائے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے غلط مسئلے بتائے تھے، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم یہ باتیں بغیر دلیل کے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتاتے رہے تھے، آج ان کا جواب دو۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارت کو اس کی بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو گر پڑی ان کی چھت ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان کو عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے پہلے بھی بہت گزرے،
اور انہوں نے بڑی بڑی ہولناک اور خوفناک سازشیں کی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی انہوں نے پلاننگ کی اور ایسی مکاریاں اور چالاکیاں اور چال بازیاں ایمان والوں کے خلاف کیں کہ ان سے پہاڑ ہلائے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے یہ ہتھ کنڈے ناکام کر دیے. بنیان بنا یبنی سے مصدر ہے مفعول کے معنی، یعنی تعمیر کی ہوئی چیز. تو فرمایا کہ ان کی بنیادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑوں سے ہلا دیا. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ کوئی آدمی عمارت بنائے اور کوئی اس کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے کھوکھلا کر دے حتیٰ کہ اس کی دیواریں گر پڑیں اور اس کی چھت اس کے مکینوں پر آ پڑے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیلاب کے ذریعے یا زلزلے کے ذریعے ایسی تباہی اور بربادی سے دوچار کرتا ہے کہ پھر انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. فرمایا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. فرمایا ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے مطابق سزا دی. کسی پر تو پتھروں والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست چنگھاڑ نے اور چیخ نے پکڑ لیا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا. جیسے جیسے ان کے جرائم تھے ویسے ویسے اللہ نے ان کو سزا دی. ترجمہ ایک بات، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم، کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، حقیقت یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں. الا ساء ما یزرون، سن لو بہت
بہت برا ہے جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں قد مکر الذین من قبلہم یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا فأتی اللہ بنیانہم تو آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو من القواعد اس کی بنیادوں سے فخر علیہم السقف من فوقہم تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور ان کو عذاب پہنچا من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ